السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سنگاپور کی حکومت نے اسپتالوں میں نرسوں کو ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میڈیکل نرسز کے لیے $1,00,000 تک کے بونس کا اعلان کیا گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق نرسوں کو اس رقم کی ادائیگی 20 سال کے عرصے میں یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت تک کر دی جائے گی۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ سنگاپور کی حکومت نے نرسوں کے صحت عامہ کے شعبے میں کام کرتے رہنے کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو $1,00,000 سنگاپورین ڈالر تک کا بونس دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں 29,000 نرسز اس بونس کے حاصل کرنے کے لیے اہل ہوں گی۔ وزیر صحت اونگ ویکنگ کا کہنا تھا کہ ملک میں 29,000 نرسز اس بونس کے لینے کی اہل ہوں گی، جن میں وہ غیر ملکی نرسز بھی شامل ہیں جنہوں نے سنگاپور میں کم از کم 4 سال تک کام کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت ان نرسوں کو یہ رقم یا تو 20 سال کے عرصے میں یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت تک ادا کی جائے گی۔ اس بات کا فیصلہ اس پر منحصر ہوگا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت 20 سال کا عرصہ گزرنے سے پہلے آتا ہے یا اس کے بعد۔ اگر وہ 20 سال سے پہلے ریٹائر ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ رقم ان کے ریٹائرمنٹ کے وقت تک ادا کر دی جائے گی۔ دنیا کی تیسری اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا گیا۔ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے الجزائر کی جامع مسجد کا باضابطہ افتتاح انجام دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس مسجد کو پہلی مرتبہ اکتوبر 2020 میں نمازیوں کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن صدر عبدالمجید کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث افتتاحی تقریب میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس وسیع و عریض مسجد میں 1,20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس خوبصورت مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بلند ترین مینار بھی موجود ہے، جس کی اونچائی 267 میٹر ہے۔ مینار میں لفٹ اور دیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم نصب ہے جہاں سے دارالحکومت اور خلیج الجزائر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مقامی طور پر جامع جزائر کے نام سے معروف یہ جدید انفراسٹرکچر تقریباً 70 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے، تاہم یہ رقبہ سعودی عرب میں مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کی مساجد سے کم ہے۔ جامع الجزائر کی لاگت $800 ملین سے زیادہ ہے اور اس کی تعمیر 7 سال کے عرصے میں مکمل کی گئی۔ مسجد کے اندرونی حصے کو اینڈلز کے انداز میں لکڑی، سنگ مرمر اور دیگر قیمتی اشیاء سے سجایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ عبدالمجید تبون کی صدارت کی مدت باضابطہ طور پر اس سال کے آخر میں ختم ہو جائے گی، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ دوسری مدت کے لیے انتخاب لڑیں گے یا نہیں۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار ارکان پارلیمنٹ کو تحفظ کے لیے باڈی گارڈ فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 3 خاتون ارکان کو گارڈز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار ارکان پارلیمنٹ کو ان کے تحفظ کے لیے باڈی گارڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ کرتے ہوئے ابتدائی طور پر لیبر اور کنزرویٹو پارٹی کی 3 خواتین ارکان پارلیمنٹ کو گارڈز، گاڑیاں اور ڈرائیورز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ گارڈز کے اخراجات پارلیمنٹ کے فنڈ سے ادا کیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کو گارڈز فراہمی کا فیصلہ اسرائیل اور حماس جنگ کے تناظر میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے پیش نظر کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک پہلے ہی سیاست میں نفرت کے اظہار پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ٹوری ممبر پارلیمنٹ لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا۔ لی اینڈرسن نے کہا تھا کہ صادق خان کے ذریعے لندن پر مسلمان قابض ہو گئے ہیں۔ برمنگھم سے تعلق رکھنے والے لیبر رکن پارلیمنٹ پریس گل کا کہنا ہے کہ اب برطانیہ میں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا معمول بن چکا ہے۔ دوسری جانب لندن کے میئر صادق خان نے ملک میں اسلاموفوبیا کی پنپتی لہر پر وزیر اعظم رشی سنک کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ نسلی منافرت بڑھ رہی ہے اور اسلاموفوبیا کا گراف بھی بلند ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو تیزی اور آسانی سے ہدف بنا لیا جاتا ہے، مگر وزیر اعظم رشی سنک اور ان کی کابینہ کے ارکان یوں ہی خاموش ہیں، گویا انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیاق وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ محمد اشتیاق نے مقبوضہ دریا اردن کے مغربی کنارے کے شہر رملہ میں ہفتہ وار حکومتی اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو استعفیٰ پیش کرنے کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے منگل کے روز زبانی شکل میں بھی صدر عباس کو استعفے کا فیصلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں حالات کے حوالے سے آئندہ حکومت میں اصلاحات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطین حکومت قائم نہیں ہو جاتی ہم اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری قتل عام نے انسانی حقوق کے عالمگیر ریکارڈ کو داغدار کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ANC IRNA کے مطابق عبداللہیان نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنوا میں منعقدہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی 55ویں نشست میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں عورتوں اور بچوں کے قتل عام نے انسانی حقوق کے عالمگیر ریکارڈ پر دھبا لگا دیا ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر سے غزہ پر بحری اور فضائی حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں نے فلسطینی عوام کو بھوک اور قحط کا شکار کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ عبداللہیان نے
کہا کہ ہمیں نسل کشی کے ان حملوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس وقت ہمیں دنیا کے شرمناک ترین اخلاقی و انسانی بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے مقابل زیادہ سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اسلحہ کی حد بندی کے لیے قائم عالمی کانفرنس پر طاری جمود سے عالمی برادری سخت پریشان ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق انہوں نے اقوام متحدہ کے تحت جنوا میں اسلحہ کی حد بندی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کئی سال سے جمود کا شکار ہے اور اس کے پاس کام کا واضح پروگرام نہیں۔ انہوں نے کانفرنس میں سعودی وفد کی سربراہی کی ہے جو عالمی اسلحہ حد بندی کانفرنس میں مبصر کے طور پر شریک ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اسلحہ کی حد بندی کے لیے قائم کانفرنس کے کاموں میں تعطل یک طرفہ موقف ہے جو اجتماعی امن و سلامتی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسلحہ حد بندی کانفرنس میں مبصر کے طور پر شریک ممالک کو مستقل رکنیت دینے کے مطالبوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کی طرف سے فلسطین کو بطور مبصر شرکت کا موقع نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کو مبصر کے طور پر شرکت سے منع کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی قراردادوں کو سعودی عرب نے اہمیت دی ہے، جن میں سے اولین قرارداد کیمیائی اسلحہ کے علاوہ بایولوجی اسلحہ پر پابندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تباکن اسلحہ کی علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے رافع شہر پر اسرائیل کی طرف سے حملے کے تباکن نتائج سے خبردار کیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جنوا میں اقوام متحدہ کے تحت منعقدہ انسانی حقوق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ فیصل بن فرحان نے عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کو مناسب وسائل کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے رہائشی حقوق انسانی کی بھیانک خلاف ورزیوں کا شکار ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہم دوہرے معیارات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی سلامتی سرخ لکیر ہے جہاں لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں۔ الاخباریہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یوم تاسیس محض تاریخ نہیں بلکہ ایک عظیم یادگار ہے جس سے خلف اپنے سلف کی عظمتوں کو یاد کرتی ہیں۔ اس تاریخ کے دوران سلف نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کس قدر قربانیاں دی ہے اور کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ حرمین انتظامیہ نے یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا ہے جس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ یوم تاسیس تاریخ قربانیوں سے بھرپور ہے جس میں خوف کے امن، تفرقے کے بعد وحدت، جہالت کے بعد علم، فقر و فاقے کے بعد مال و دولت، دشمنی کے بعد وحدت کی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین میں امن و امان کی گہری دینی جڑیں ہیں کیونکہ امن و امان کو حرم سے مربوط کر دیا گیا جبکہ امن و امان حرم سے ہی وابستہ ہے۔ امریکی سرمایہ کاری بینک گولڈمین کی حالیہ رپورٹ میں 2040 تک سعودی عرب دنیا کی 15ویں بڑی معیشت بننے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق مالیاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2040 میں سعودی عرب کی متوقع جی ڈی پی $2.5 ٹریلین یعنی 9 ٹریلین ریال جبکہ مملکت کی آبادی 45 ملین تک پہنچ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق 2040 میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر $34 ٹریلین جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے جبکہ امریکہ کی جی ڈی پی $32 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ علاوہ ازیں عالمی معیشت کی شرح نمو رواں سال 3% پر برقرار رہے گی جبکہ آئندہ سال اس میں 3.2% تک مستحکم رہے گی۔ قزاقستان کے صدر نے ترکی کے صدر اردغان کو ٹیلی فون کر کے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ترک دنیا کی ترقی اور حقوق کے دفاع کے لیے کوششوں پر صدر ترکی رجب طیب اردغان کا شکریہ ادا کیا۔ ازبکستان کے صدر شوکت میرزویف نے بھی ٹیلی فون کر کے ترکی کے صدر اردغان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے بھی عالم ترک کے باہمی اتحاد و اخوت کے ساتھ تعاون پر صدر اردغان کا شکریہ ادا کیا۔ ترکیہ صدارتی محکمہ اطلاعات کے جاری کردہ بیان کے مطابق یونان کے وزیر اعظم نے بھی صدر اردغان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل پر عدالتی کارروائی جاری ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے قانونی نتائج کے بارے میں جاری پیشیوں کی سماعت کے دائرہ کار میں آج ترکیہ کی طرف سے نائب وزیر خارجہ احمد کی زیر قیادت وفد نے اپنا موقف پیش کیا۔ بیان میں نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی زمین میں اسرائیل کا اختیار کردہ رویہ پورے فلسطین کے لیے منفی نتائج کا سبب بن رہا ہے۔ فلسطینی اپنی ہی زمین پر بنیادی حقوق سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے مطالبات انصاف، مساوات، انسانی وقار اور آزادی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ترکیہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملوں کے مقابل خاموش نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین جھڑپیں 7 اکتوبر 2023 کو شروع نہیں ہوئی۔ یہ جھڑپیں کسی مخصوص فلسطینی طبقے یا پھر گروپ کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی تاریخ گزشتہ صدی تک پھیلی ہوئی ہے۔ امن کے راستے کی حقیقی رکاوٹ نہایت واضح ہیں۔ یہ رکاوٹ مشرقی القدس سمیت فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی قبضے میں زیادہ شدت اور 2 حکومتی حل کے اطلاق سے گریز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حالیہ اقدامات کا ہدف مشرقی القدس سمیت تمام مقبوضہ فلسطینی زمین کی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے توانائی کے شعبے میں جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کی IMF کے پیمانے کی تکمیل کر دی ہے، جس کے نتیجے میں اسے 1.2 بلین امریکی ڈالر کا اگلا قرض ملنے میں مدد ملے گی۔ عہدیداروں نے گلوبل لینڈر کہلانے والے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ریویو مشن کے دور ہی پاکستان سے قبل یہ بات کہی۔ وزارت توانائی کے عہدیداروں نے کہا کہ ہم نے دسمبر کے اواخر تک کے نشانہ مکمل کر دیا۔ ہم نے اس کے لیے برقی شرحوں میں بروقت اضافہ کیا اور نقصان کو کم کیا۔ دی ایکسپریس ٹریبون نے یہ اطلاع دی۔ IMF کا ریویو مشن جاریہ ماہ کے اواخر یا آئندہ ماہ کے اوائل میں پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی۔ اس طرح انہوں نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نواز کی جانب سے نامزد مریم نواز نے 220 ووٹ لے کر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ مریم نواز نے 2020 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے امیدوار آفتاب احمد نے کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا۔ اپنے انتخاب کے بعد ایوان میں اپنا پہلا خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، قدرت کا نظام پہلے مشکلات پھر کامیابیوں سے گزارتا ہے۔ امید ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جمہوری عمل کو برقرار رکھیں گے۔ افسوس ہوا کہ اپوزیشن ارکان موجود نہیں ہیں۔